مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے ایک حدیث شریف ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ طبرانی معجم کبیر میں اس کو ذکر کیا گیا، مستدرک میں، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ فداخل المسجد فصلی فیہ رکعتین، تو آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں 2 رکعتیں ادا کیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی غزوہ سے تشریف لاتے تھے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ یسنی بفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر یہ کام تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ ثم یاتی ازواجہ، تیسرے نمبر پہ پھر ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ فقادم من سفرہ مرتن، تو ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، فاتا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ رونق افروز ہوئے۔ فبادا بہا قبل بیوت ازواجہ، تو اب ازواج مطہرات کے گھروں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ فاستقبلتہ علی باب البیت فاطمہ، تو یعنی جب سرکار داخل ہو رہے تھے تو اندر سے اٹھ کے دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فجعلت تقبل وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور چومنے لگیں۔ وفی لفظ فاہ وعینیہ وتبکی، ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چومنے لگی، وعینیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو چومنے لگی۔ تو یہ حدیث 2 طرح روایت ہے، لیکن اگلی بات مشترک ہے، وتبکی، رونے لگی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک یا بنی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، کیا چیز تمہیں رونے پر مجبور کر رہی ہے، یعنی یہ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا فلسفہ ہے، اسی کے پیش نظر، یعنی یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس بنیاد پر کہ جب کوئی رو رہا ہو، اگرچہ پتہ ہو کہ کیوں رو رہا ہے، لیکن پوچھنے میں بھی اس کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بڑی ذات نے مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ان کو تسکین دینا چاہتے تھے، اور دوسرا کہ اگر ان کے دل میں جو بات ہے وہ انہی کے دل میں رہتی، اور سرکار بھی سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اگر اس کا اظہار نہ کرواتے تو امت تک وہ بات پھر کیسے پہنچتی، اور پھر آگے جس وجہ سے رونا آیا تھا اس کا جواب پھر امت تک کیسے پہنچتا۔ تو اس طرح کئی حکمتیں تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ قالت، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اراکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شاہب لونکا، میں نے یہ دیکھا، یعنی یہ اب ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہے کہ لمبے سفر کی تھکاوٹ کے اثرات بھی تھے، جہاد میں ایک وقت گزارنے کی وجہ سے، اور جو ایک فاقہ اور اس طرح کی ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، اگرچہ جو نور نبوت تھا اس کی وجہ سے چہرہ حشاش بشاش پر نور ضرور تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے، یہ شہابہ کا لغوی معنی ہے۔ تو کہا کہ ابا جی یعنی یہ سفر کی شدت، یہ بھوک، یہ مسلسل جہاد، یہ کس قدر طویل جد و جہد آپ فرما رہے ہو، اور ادھر کیا ہے اخلولقت ثیابک، آپ کے کپڑے مبارک بھی پرانے ہوئے ہیں، تو اس پر مجھے رونا آیا ہے کہ آپ نے کتنی جد و جہد کی اس دین کو پھیلانے کے لیے، کتنے جہاد کیے، کتنے سفر کیے، یہ کب غالب آئے گا۔ اس صورتحال میں یعنی عظیم بیٹی اپنے عظیم ابا جان کے اس مشن کے لحاظ سے اور وہ جد و جہد سب کو سامنے رکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ تو لا تبکی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آپ آنسو مت بہائیں۔ اب یہ واضح ہوگا کہ سوال کیوں پوچھا، کہ لوگوں کو سوال کے اظہار سے پتہ چلے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ کتنی عالمگیر سوچ تھی، غلبہ اسلام کے لیے انہیں کتنی تڑپ تھی، اور کس طرح ان کے مزاج میں اسلام کی فتوحات کے لحاظ سے تحریک تھی کہ قیامت تک جو دختران اسلام ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ شہزادی کے کائنات کے تخت و تاج جن کی گرد راہ میں ہیں، وہ دین کے لیے اس قدر جذبہ رکھتی ہیں، اور پھر وہ پیکر پرنور جو عرش سے بھی افضل ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کے لیے کتنی بھوک برداشت کر رہے ہیں، فقر اختیاری، اور کس قدر جد و جہد، اور مقصد اسلام کا جو غلبہ ہے یہ کتنا اہم مقصد ہے کہ دنیا بھر کی دختران اسلام جو ہیں وہ اسے ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اس پر اپنے تمام آرام اور سہولتیں جو ہیں وہ قربان کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دین کے غلبہ کی کس قدر علمبردار تھیں۔ تو پھر ان سے عقیدت رکھنے والی دختران اسلام اور عقیدت رکھنے والے فرزندان اسلام، ان کا کام کس طرح دین کی جد و جہد کا ہونا چاہیے۔ یعنی آج جو ایک طبقہ محض بھنگوں کے گھوٹے لگا کر اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر وہ عقیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح ان کی محبت کا ورثہ اپنی طرف سے شو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور ان کی وراثت کیا ہے اور ان کی جد و جہد کیا ہے، جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آنسوؤں کے ضمن میں جس کو بیان کیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب یہ آج بھی ہم سب کے لیے ایک سہارا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا یا فاطمہ تو لا تبکی فإن اللہ بعث اباک علی امر، تو تمہارے ابا جی کو اللہ نے وہ دین دے کر بھیجا ہے جو غالب آ کے رہے گا۔ کیسے؟ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بہ، اس پوری کائنات پر ہر گھر میں تیرے ابا جی کا دین داخل ہوگا۔ یعنی یہ دلاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور یہ سب سے بڑا سہارا تھا اور سیدہ کے آنسوؤں کی سب سے بڑی قیمت تھی۔ یعنی پوری کائنات میں ہر جگہ تیرے ابا جی کے دین کا جھنڈا لہرائے گا۔ یعنی اس دین کی تبلیغ، قرآن و سنت کی ترویج اور سنت کا احیاء اور رسم و رواج اور فیشن کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا لہرانا، یہ تمنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور یہ سرکار نے انہیں خوش کرنے کے لیے حقیقت ان کو سنا دی
یہ مبلغ ہے ان کی چاہتوں کا کہ نہ وہ درہم مانگ رہی ہیں نہ دینار مانگ رہی ہیں، روئی ہیں تو دین کی سربلندی کے لیے روئی ہیں تو اس بات پر کہ یہ اسلام غالب کب آئے گا، کس طریقے سے آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ بتا کر اپنی امت کو یہ واضح کر دیا کہ کسی باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے اس دین کے غلبہ کی جد و جہد میں لگا دے اور اس پر اس یقین سے لگے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کا رستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما چکے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ لفظ سرکار سے مانگ کے لیے ہیں، اپنے آنسو بہا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی حاصل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ بے عز عزیز اور بے ذل ذلیل، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہر گھر والا میرے دین کا پیغام پہنچنے پر فوراً دین کو قبول کر لے گا تو اب اس کی عزت کے ذریعے میرا دین داخل ہو جائے گا، اور اگر وہ رکاوٹ بنے گا تو پھر اسے ذلیل کر کے بھی میرا دین وہاں داخل ہو جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ فرمایا حتی یبلغ حیث بلغ اللیل، فرمایا جہاں تک کائنات میں رات آتی ہے یا سورج طلوع ہوتا ہے وہاں اے فاطمہ تیرے ابا جی کا دین بھی پہنچے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ مشن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس کے پیش نظر آج بھی حق پرستوں کو یہ سہارا میسر ہے کہ سارے فتنے، ساری سازشیں، ساری رکاوٹیں دم توڑ جائیں گی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آنسو بہا کے سرکار سے یہ گارنٹی حاصل کر چکی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کے رہے گا، قرآن و سنت کا پیغام ہر طرف چھا کے رہے گا، اور یہی ان کے ساتھ سچی عقیدت کی دلیل ہے کہ آپ کے مشن کو اپنایا جائے، آپ کے مشن کے لیے جد و جہد کی جائے، آپ جس مقصد کے لیے آنسو بہا رہی تھی اس مقصد کے لیے انسان اپنا وقت خرچ کرے۔ یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اظہار محبت کا، اظہار عقیدت کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کے پرچم کو تھاما جائے۔ آج کچھ لوگوں نے خرافات کا نام حب فاطمہ قرار دیا ہے، دین سے بغاوت اور شریعت کے رستے کو چھوڑنا، اس کو وہ سیدہ کے ساتھ اپنے تعلق کی دلیل بنا رہے ہیں، جبکہ ان کے آنسو آج بھی امت پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، حدیث کا رستہ ہے، شریعت کا رستہ ہے، سنت کا رستہ ہے، اور وہ رستہ یقیناً اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اللہ تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو، دختران اسلام کو شرم و حیا کی مزید دولت عطا فرمائے، اور سب کو حجاب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔